علیکم دوستوں، انسائڈ وی معظم فخر میں خوش آمدید۔ آپ سب سے التماس ہے، ہماری 999 فیملی 999 کمیونیکیشن کے سب سے ہر دل عزیز شخصیت ہمارے چیف فائنانس آفیسر جناب یاسر منیر صاحب کا کل رات ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہو گیا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو خدا کے سہارے پر چھوڑ کر۔ وہ خود اپنا معاملہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، اور آپ سے بھی ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی درخواست ہے۔ اگر آپ منظور کریں گے تو یہ ذاتی طور پر مجھ پر اور ہماری 999 فیملی کے اوپر ایک بہت بڑا احسان عظیم ہوگا۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ زندگی اور موت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، لیکن جس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے وہ طاقت، اقتدار، پیسے، زمین، جائیداد، عورت، ان کی ہوس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس کے اندر وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے باہر نکل کر ابھرنے اور زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت میرا خیال ہے جو ہے وہ دبتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو اقتدار اور ہوس کی دوڑ ہے یہ اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ یہاں سے پیچھے ہٹنا، میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس دوڑ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی ناکامی سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، صدر عارف الوی صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور پاکستان میں عارف الوی صاحب سے بڑا عہدہ، آئینی عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس آئینی عہدے کے بعد بندے کے پاس اس بات کا کوئی خواب یا جواز نہیں رہتا کہ جناب میں نے اس سے اوپر جانا ہے، کیونکہ اس سے اوپر تو بندے نے صرف 7واں آسمان ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ عہدوں کا پیمانہ دیکھیں تو صدر پاکستان سے بڑا کوئی اور عہدہ نہیں ہے۔ اور صدر صاحب، میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، صدر صاحب جو ہیں وہ 9 سپٹمبر کو، یعنی اگلے مہینے 9 سپٹمبر کو اپنی مدت پوری کر کے، 5 سالہ مدت پوری کر کے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہوس ہے نا، یہ ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کل ایوان صدر صاحب کی طرف سے ایک مراسلہ نگران گورنمنٹ کو اور کیبنٹ ڈویژن کو موصول ہوتا ہے۔ اس مراسلے میں صدر صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ ہدایت کی جاتی ہے، یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جناب میری جو تنخواہ ہے اس میں 2 مرتبہ اضافے کیے جائیں۔ ایک مرتبہ اضافہ کیا جائے، پہلا اضافہ جولائی 2021 سے کیا جائے، اور اگلا اضافہ جولائی 2022 سے کیا جائے، اور میری ریٹائرمنٹ سے پہلے ان اضافوں کو نہ صرف منظور کر لیا جائے بلکہ ان کے جو واجبات بنتے ہیں، جو پرکس بنتے ہیں، جو اس کے نتیجے میں جو ان کی تنخواہ کے اندر جو اضافے ہونے ہیں، اس تنخواہ کے پرپورشن کے ذریعے جو دیگر مراد کے اندر اضافہ ہونا ہے، وہ سب کو ایکیومولیٹ کر کے وہ پیسے بھی ادا کیے جائیں۔ یہ میں آپ عام آدمی کو چپڑاسی پین یہ بات نہیں کر رہا، یہ بات پاکستان کا صدر کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریٹائرمنٹ تک میری جو تنخواہ ہے وہ 8 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی جائے، اور 12 لاکھ تنخواہ کی جائے پچھلے سال یعنی جولائی 2022 سے، اور پھر 2022 سے لے کر 2023 کا جو اضافہ ہے وہ بھی لگا کر میری پینشن کا تعین کیا جائے، تاکہ میری جو آمدنی ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ آ سکے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر جو اعلیٰ ترین آئینی مناصب ہیں ان کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہ یہ پیسہ مل بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کل کو کوئی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھنے لائق نہ ہو تو اس پیسے کا کیا فائدہ۔ آپ نے جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو صدر صاحب کی اس وقت تنخواہ ہے 8 لاکھ روپے۔ اگر ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا جائے اور جولائی 2021 سے ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے، جو انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے، تقریباً 2,18,000 روپے کی پہلا اضافہ اور 2,18,000 روپے کا باقی اضافہ، تو یہ تقریباً اگر ہم پورے عرصے کی تنخواہ اکٹھے بھی کر لیں تقریباً 4-4.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اب یہ صرف 4-4.5 کروڑ روپے کی خاطر جو عارف الوی صاحب ہیں وہ صدر کے منصب کو ذلیل کر رہے ہیں۔
لیکن ان کو اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ وچو وچو کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ۔ کسی کو نہیں پتہ لگنے دینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، بلکہ وہ مجھے رضوان رضی صاحب کا نا بعض دفعہ جو بات ہے وہ بندے کے دل سے اس طرح نکلتی ہے کہ وہ عرش تک جاتی ہے اور پھر اس کو قبولیت مل جاتی ہے۔ رضوان رضی صاحب نے تو شاید تانا مارنے کے انداز میں یا گرفتاری کے بعد دکھے دل سے یہ بات کی ہوگی کہ جب تک یہ اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور قدرت وہ دن ہر ایک بندے کو دکھا رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے ٹنوں کے حساب سے اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی جو ویلیوز ہیں اور خود اپنا جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو کس حد تک کم کیے جانے۔ آپ عمران خان صاحب کی ہی مثال لے لیں۔ عمران خان صاحب کو آج پھر خصوصی عدالت لگی، کہاں پر جا کر؟ اٹک جیل کے اندر، اور خصوصی عدالت میں عمران خان صاحب کا جو ریمانڈ ہے اس کو منظور کر لیا گیا 13 سپٹمبر تک۔ اب یہ جو 13 سپٹمبر ہے یہ والی تاریخ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ 16 سپٹمبر کو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کا آغاز ہوگا۔ ایک نیا امتحان ہوگا پاکستان کے عدالتی نظام کا کہ اس مرتبہ پاکستان کے عدالتی نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جو ہے یہ جو ٹرائل اٹک جیل کے اندر ہوا تھا، جج اسپیشل کورٹ کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے اس جو پروسیڈنگ ہے اس کی اٹک جیل کے اندر اس کو ہیڈ بھی کیا، اس کو سپروائز بھی کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے میری نظر میں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت صبح سے لے کر بلکہ کل سے لے کر جس وقت یہ خبر سامنے آئی کہ جناب عمران خان صاحب تو 15 اگست سے ہی ریمانڈ پر ہیں اور 30 اگست کو سپرڈنٹ جیل نے ان کو پیش کرنا ہے جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، اس وقت سے وہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے یہ جو گرفتاری ہے وہ کیسے ڈال دی، اور جو ملزم کے نوٹس میں لائے بغیر، ملزم کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے نوٹس میں لائے بغیر یہ گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے۔ شور مچایا ہوا فاروق حبیب کا آپ دیکھ لیں ٹویٹر اکاؤنٹ، آپ نعیم پنچوتا کا دیکھ لیں، آپ اعجاز بٹر کا دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی جو باقی تمام لیڈرشپ ہے، آپ ہر ایک کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں، وہاں پر آپ کو یہی بین ڈلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن محترم جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت کے روبرو پی ٹی آئی کے کسی ایک وکیل، اور خاص طور پر سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی عمران خان صاحب کے نہ وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کیا، نہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو چیلنج کیا، اور نہ ہی انہوں نے عمران خان کے ریمانڈ کو چیلنج کیا۔ کسی طرح کی ان تینوں میں سے کسی بھی ایک معاملے کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ البتہ ان کی طرف سے جو سائفر کیس ہے اس میں 3 درخواستیں دائر کی گئیں، اور ان درخواستوں کے اوپر خصوصی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 سپٹمبر تک جواب طلب کر لیا، اور ان درخواستوں میں عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کی استدعا کی گئی ہے، جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ کھلی عدالت میں یعنی اوپن کورٹ پروسیڈنگز کی درخواست کی گئی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طریقے سے جو جج صاحب ہیں ان کی جو ریمانڈ دینے کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ کیوں کیا، آپ نے یہ ضمانت، آپ نے جو ہے یہ ٹرائل جیل کے اندر کیوں کیا، کیسے کیا، انہوں نے اس بارے کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ جو تمام لوگ ہیں وہ مسلسل اس بات پر شور مچائے چلے جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے علم میں نہیں لایا گیا۔ بھائی اگر آپ کے علم میں نہیں تھا تو یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب سائفر کیس میں عمران خان صاحب سمیت پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ لا علم تھی۔ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم بھی حیران تھی، اور پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کا کل شام کو 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا جو رات 1 بجے ختم ہوا، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس میں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ وکیل کے بغیر ریمانڈ کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو میں نے اس پر کچھ لوگوں سے بات بھی کی، کچھ سینئر جو وکلاء حضرات ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی، ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا
کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ریمانڈ دیا جائے، لیکن وہ ریمانڈ جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ فزیکل کسٹڈی کی ہے۔ جسمانی ریمانڈ ملزم کو پیش کیے بغیر نہیں لے سکتا کوئی ادارہ۔ ہاں البتہ جوڈیشل ریمانڈ لیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کے کیس میں جوڈیشل ریمانڈ اس وجہ سے دیا گیا کہ عمران خان صاحب آلریڈی ہی ریاست کی کسٹڈی میں موجود تھے، وہ اٹک جیل میں موجود تھے، اور 15 اگست کو جب یہ فیصلہ جو ہے جج صاحب کی طرف سے دیا گیا تو اس سے پہلے ایف آئی اے کی طرف سے درخواست کی گئی تھی، اور اس درخواست کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب ہم نے عمران خان صاحب سے سائفر کے اوپر گفتگو کرنی ہے، ہمیں ان کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر وہ اجازت ملنے کے بعد ہی ایف آئی اے کی ٹیم اٹک جیل میں 3 مرتبہ آئی اور آ کر انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال و جواب کیا۔ اب قطع نظر اس بات کہ میں کوئی لیگل آدمی نہیں ہوں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، مجھے قانون اور آئین کی باریکیوں کا علم نہیں ہے، لیکن کہنا ہے صرف یہ کہ آپ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب قانون ہم سے بالا تر کیوں ہے، اور لیکن اس بات کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے جس جگہ پر متھا لگایا، پنجابی میں جتنے متھا لایا وہاں پر تو قانون چلتے نہیں ہیں، وہاں پر تو طاقت کا زور چلتا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس طاقت کو استعمال کرتا ہے، اور ماضی میں ہم نے 1 سے زائد مرتبہ دیکھا کہ طاقت کا استعمال کیسے بروٹلی ہوتا ہے، کیسے ظالمانہ انداز میں ہوتا ہے، اور پھر یہ جو طاقت ہے یہ اپنا بھرپور اظہار بھی کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں پر طاقت اپنا بھرپور اثر دکھا رہی ہے، کیونکہ اس طاقت کی طرف سے پہلے اس بات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں، ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی ہیر پھیر، کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوگی، ہم سیاست سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، ہمیں سیاست سے دور ہٹنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب ہی تھے جو ہر مرتبہ ان کو کھینچ کے لاتے تھے کہ نہیں جناب بات ہوگی تو صرف آپ سے ہوگی، آپ کی موجودگی میں ہوگی، الیکشن کرانے ہیں آپ نے کرانے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آنا ہے آپ نے لے کے آنا ہے، ان کو گھر بھیجنا ہے آپ نے بھیجنا ہے۔ تو اس نیوٹرلٹی کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور 9 مئی ایک ایسا دن تھا جس کے بعد یہ جو نیوٹرلٹی ہے اب تو اس بارے میں بات ہی نہیں نہ کی جاتی کہ جناب ہم نیوٹرل ہو گئے، اب نہیں وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے، وہ کہتے ہیں اب ہم سیدھے ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ سیدھے ہونے والا عمل ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر اب اعتراضات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 13 سپٹمبر تک ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب عدالتی سہولت کاری کے دروازے بھی بند ہیں، اب آپ نے عدالتوں کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ سائفر سے ضمانت ہوگی تو اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس تیار ہے، القادر ٹرسٹ کیس سے جو ہے جان چھوٹے گی تو اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس موجود ہے، فورن فنڈنگ کیس سے جان چھوٹے گی تو 9 مئی کا ایک ایسا شکنجہ ہے جو گلے میں آئے گا اور اس کے بعد جو ہے سانسیں اس کو بند کر دے گا، لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھ کر عدالتی لڑائی لڑی جانی چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر نہ طاقتور نہ ہی کمزور، کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سب سے زیادہ بڑی جو طاقت ہے ایک نہ ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اربوں روپے ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں یہ ہمارے اس دن جب بلاوا آ جائے گا یہ ہمیں بچانے کا سبب نہیں بنیں گے۔ مائیکل جیکسن کی مثال دیتا ہوں آپ کو، عروج تھا مائیکل جیکسن کا، اور مائیکل جیکسن نے اپنے اس عروج کے دوران اپنے لیے ہر طرح کی سہولت کا بندوبست کر رکھا تھا، اس نے کڈنیز کے لیے ڈونرز جو ہیں وہ تیار رکھے تھے کہ اگر میری کڈنیز فیل ہو جائیں تو مجھے کون سے ڈونرز اپنی کڈنیز دیں گے، لنگس جو ہے لیور، اس کے ساتھ ہارٹ، ہر ایک چیز کے لیے اس نے ڈونر کا بندوبست رکھا تھا۔ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا اور جو پلیوٹڈ فری آکسیجن ہے وہ لیتا تھا، لیکن اسی آکسیجن ٹینٹ کے اندر ہی اس کو موت آئی، اور وہ جو سارے ڈونرز اس نے اپنے ارد گرد رکھے ہوئے تھے کہ جناب دل مجھے مل جائے گا، گردے مل جائیں گے، پھیپھڑے مل جائیں گے، پتا مل جائے گا، جناب جگر مل جائے گا، وہ تمام کے تمام ڈونرز آج بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مائیکل جیکسن تمام تر پیسے، جاہ و جلال، جو ہے شہرت، اس کے باوجود آج کہاں ہے؟
قبر کے اندھیروں میں. یہ قبر کے اندھیروں کے جو حقیقت ہے یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت کو شاید ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ جو فرشتہ ہے نا اجل وہ آ کر دستک دینا شروع کر دیتا ہے, یا خود ہمیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان ہڈا پیراں سے جان مک گئی. اور جس وقت جان مکنا شروع ہوتی ہے اس وقت خدا یاد آتا ہے, اس وقت سجدے یاد آتے ہیں, اس وقت مسجدیں یاد آتی ہیں, اس وقت قرآن یاد آتے ہیں, اس وقت حقوق اللہ یاد آتے ہیں, اس وقت حقوق العباد یاد آتے ہیں, اس وقت صدقہ خیرات یاد آتا ہے, اس وقت مسجدیں بنانا یاد آتی ہیں, اس وقت جناب غریبوں کی بیٹیوں کو رخصت کرنا یاد آتا ہے. اس سے پہلے ہم خود اپنے اندر بہت بڑے فرعون ہوتے ہیں. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.